ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر وسعت سے کام لے گا، فراخ دستی کے ساتھ کام لے گا، یعنی گھر والوں کو اپنے معمول سے زیادہ کھلائے گا پلائے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے پورے سال اس کے گھر کے اندر فراخی کو قائم رکھے گا، اس کے گھر میں پورے سال وسعت رہے گی، برکت رہے گی۔ یہ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے۔ تو اس حدیث کی روح سے ہمیں یوم عاشورہ میں اپنے گھر والوں پر اپنے معمول سے کچھ زیادہ کھانے پینے کا خاص کر کے انتظام کرنا چاہیے۔ یہ بھی کوئی فرض یا واجب عمل نہیں ہے، سنت بھی اس کو نہیں کہا جائے گا، بلکہ ایک اختیاری عمل ہے۔ اس کو کر لیا جائے تو انشاءاللہ پورے سال گھر کے اندر برکت کو دیکھا جا سکتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ اس حدیث کے ایک راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس عمل پر بارہا تجربہ کیا ہے۔ بارہا کا مطلب اکثر انہوں نے کئی سال اس پر تجربہ کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے اس کا بارہا تجربہ کیا تو حدیث میں جس طریقے سے بتایا ہے کہ پورے سال گھر کے اندر خیر ہوگی، برکت ہوگی، اس طرح ہم نے پایا ہے۔ بلکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول بھی بعض علماء نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے 40 برس تک اس عمل کو کیا تو انہوں نے گھر کے اندر برکت کو محسوس کیا ہے، گھر کے اندر برکت رہی ہے۔ لہٰذا اس عمل کو کر لینا چاہیے۔ آج کل کے ہمارے جتنے بھی حالات ہیں وہ ایسے ہیں کہ ہماری زندگی بے برکتی کے ساتھ گزر رہی ہے، لہٰذا حدیث کی روشنی میں ہمیں چونکہ ایک عمل مل رہا ہے تو وہ عمل کر لینا چاہیے، جبکہ ہم دوسرے عمل بہت سارے ایسے ہیں جس کو کرتے رہتے ہیں برکت کو حاصل کرنے کے لیے، دعا تعویذ کرتے رہتے ہیں خواہ اگرچہ وہ اپنی جگہ درست ہے، بعض دفعہ ناجائز بھی ہوتا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن حدیث کی روشنی میں جب ہم کو ایک عمل مل رہا ہے تو اس عمل کو کر لینا چاہیے۔ بعض لوگ اس پر یہ اشکال کرتے ہیں کہ ایک طرف عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کو کہا جا رہا ہے اور دوسری طرف گھر والوں پر خوب خرچ کر کے ان کو کھلایا پلایا جائے، یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ تو بیک وقت روزہ رکھنا اور گھر والوں کو کھلانا پلانا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی وجہ سے وہ لوگ اس حدیث کا سرے سے انکار ہی کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ حالانکہ محدثین کرام کے نزدیک یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن اس کو حسن کا درجہ محدثین کرام نے دیا ہے، کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اور ان کی جو اشکال والی بات ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں یہ تو نہیں کہا گیا ہے کہ اسی دن کھلاؤ پلاؤ، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ تم وسعت کر دو، تم اپنی طرف سے گھر والوں کے لیے وسعت پیدا کر دو۔ مثلا آپ نے کھانے پینے کا جو روزانہ سامان لا کر کے دیتے ہیں اس سے کچھ زیادہ لا کر کے دے دیا، کچھ پھل فروٹ لا کر کے دے دیے، کچھ مٹھائی جامن رسگلے وغیرہ بنانے کے لیے کچھ میوہ وغیرہ لا کر کے آپ نے دے دیا۔ انتظام آپ کو کر دینا ہے، بس وسعت آپ کو کر دینا ہے، گھر کے اندر فراخی کو پیدا کر دینا ہے، بس اتنا حدیث میں کہا گیا ہے۔ باقی گھر والے کب کھائیں گے اور آپ کب کھائیں گے اس کے بارے میں حدیث میں کوئی صراحت موجود نہیں ہے، بلکہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے عمدہ سے عمدہ کھانا پینا جتنا آپ سے ممکن ہو، آپ کی پاسبلٹی میں ہو، اتنا آپ انتظام کر دیں۔ اسراف نہیں ہونا چاہیے، اس کا خیال رکھیں، اسراف نہ ہو، اسراف سے بچتے ہوئے گھر والوں پر آپ فراخی کریں، خوب کھلانے پلانے کا سامان، خوب کھانے پینے کا سامان کا انتظام کریں۔ ویسے بھی بچے روزے سے ہوں گے، گھر والی روزے سے ہوگی، ماں باپ روزے سے ہوں گے، تو کھانے میں بھی تھوڑا ویسے بھی آدمی کر لیتا ہے، کچھ گنجائش کے ساتھ سامان وغیرہ لا کر کے دے دیتا ہے، تو لہٰذا آپ کی ذمہ داری ہے کچھ گھر والوں پر آپ وسعت سے کام لیں، کچھ زیادہ راشن آپ لا کر کے دے دیں تاکہ وہ عمدہ سے عمدہ چیز پکا لیں۔ اب کھائیں گے کب؟ چاہے وہ افطار کے وقت میں کھائیں، چاہے عاشورہ کا روزہ رکھنے کے لیے جب سحری کریں گے سحری ہی میں کھا لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کے بارے میں بھی علماء کرام نے لکھا ہے
کہ 9 تاریخ کو ظہر عصر مغرب گزر جانے کے بعد 10 تاریخ کی یعنی یوم عاشوراء کی رات آ جاتی ہے، تو اس رات سے لے کر 10 تاریخ کو شام میں مغرب تک یہ پورا کا پورا وقت ایسا ہے کہ اس میں آپ کبھی بھی وسعت کر سکتے ہیں، کبھی بھی آپ گھر والوں کو کھلا پلا سکتے ہیں، سامان لا کر کے پہنچا سکتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ عاشوراء کا دن کا مطلب 10 تاریخ کو صبح ہو تو اس دن آپ روزہ بھی رکھیں اور لا کر کے دیں، تو کھائیں گے کیسے؟ یہ اشکال والی بات ہی ختم ہو جائے گی۔ تو بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ 9 تاریخ کو مغرب گزرنے پر 10 تاریخ کی رات شروع ہو جاتی ہے تو وہ عاشوراء ہے، اگرچہ رات ہے لیکن عاشوراء ہی ہے، لہٰذا اسی وقت سے آپ گھر والوں پر فراخی کر سکتے ہیں، ان کو کھلا پلا سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو 2 جواب میں نے دیے ہیں۔ ایک جواب یہ ہے 9 تاریخ کو مغرب گزرنے سے لے کر پھر 10 تاریخ کو مغرب آنے تک یہ پورا وقت ہے، اس میں آپ کبھی بھی کھلا سکتے ہیں، پلا سکتے ہیں، رات میں انتظام کر لیا، صبح سحری میں کھا لیا۔ اور دوسرا جواب میں نے یہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ حدیث میں صرف اتنا کہا گیا ہے کہ آپ وسعت سے کام لیں، گھر والوں پر آپ فراخی کا معاملہ کریں، اتنا کہا گیا ہے۔ باقی وہ کب کھائیں گے کب نہیں کھائیں گے اس بارے میں حدیث میں کوئی صراحت نہیں ہے، لہٰذا اگر آپ 10 تاریخ کو روزہ رکھ کر پھر جا کر بازار سے کوئی سامان لا کر کے دیں گے اور اس کو پکا کر کے افطار کے وقت میں کھا لیں گے تب بھی یہ فضیلت اپنی جگہ حاصل ہو جاتی ہے۔ اور ایک اہم بات ذہن میں رکھنے کی یہ ہے کہ حدیث میں اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے کی یہ فضیلت بیان کی گئی ہے، اس لیے جو سبیلیں لگاتے ہیں شیعہ حضرات اس مہینے میں، جو سبیلیں لگاتے ہیں 10 محرم کو، جو پانی پلاتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ میدان جنگ میں وہ لوگ پیاسے تھے اس لیے تم لوگ پانی پیو، یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سبیلیں لگائیں، خوب گلیوں میں پانی پلائیں، کھچڑا وغیرہ بنائیں، یہ سب چیزیں بدعات ہیں، خرافات ہیں، شیعوں سے چل کر آئے ہوئے یہ اعمال ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ آپ اپنے گھر والوں کے لیے پکا لیں اور تھوڑا بہت آپ اپنے پڑوسیوں کو دے دیتے ہیں، غریبوں کو دے دیتے ہیں، جس طرح عام دنوں میں بھی آپ کرتے ہیں وہ آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن جس طریقے سے یہ حضرات سبیلے لگاتے ہیں، کھچڑا وغیرہ خاص کر کے متعین چیزوں کو پکا کر کے کھلاتے ہیں، وہ بدعت ہے بہرحال۔ تو ایک عمل میں نے آپ کو بتا دیا ہے حدیث کی روشنی میں، اور حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان حضرات نے بتایا ہے امت کو کہ ہم نے تجربہ کیا اس حدیث پر کہ 10 محرم کو گھر والوں پر ہم نے خوب خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت پورے سال باقی رکھی ہے، پورے سال ہم نے اس برکت کو محسوس کیا ہے، لہٰذا اس موقع کو نہیں کھونا چاہیے، اس پر عمل کر لینا چاہیے۔ لیکن کوئی صاحب یہ نہ سمجھے کہ یہ کام کرنا فرض یا واجب ہو، یا کم از کم عاشوراء کا روزہ رکھنے میں جتنی تاکید ہے ویسی تاکید اس کے اندر ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کا اختیاری عمل ہے، آپ کرنا چاہیں تو کیجئے، انشاءاللہ آپ کے گھر کے اندر برکت ضرور آئے گی۔ ہم بھی اس عمل کو جب سے ہم نے پڑھا ہے الحمدللہ کر رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے گھر کے اندر برکت کو محسوس کر رہے ہیں۔ کمائی تھوڑی ہے لیکن اللہ پاک برکت کو دے ہی دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی اور دین کی بات کو صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔